أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. برادران ایمانی و محبان اہل بیت، عزاداران سید الشہداء، چونکہ آج شب 8 ہے، ہشتم کی شب ہے، اور ایک نہیں کئی معصوموں کے قول ہیں کہ جس انسان کی کسی بھی طرح دعا قبول نہ ہوتی ہو، جہاں پر باب الحوائج کا ذکر ہو اور مصائب ہو تو وہاں پر دعا مانگ لو، 100% معصوم نے کہا تمہاری دعا قبول ہوگی. تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے دعا کریں کل مومنین کے لیے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، خصوصاً سیدی و مولائی حضرت حجت امام زمانہ کا واسطہ، اور خصوصاً غازی عباس ابوالفضل کا واسطہ، حاضرین میں جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جو مومنین و مومنات پوری دنیا میں موجود ہیں ان سب کے جان اور مال کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جن مومنین نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، خصوصاً ابوالفضل کا واسطہ، حاضرین میں جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تمام مومنین و مومنات اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا علماء حق کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جو مومنین بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما. یا اللہ جو مومنین بے روزگار ہیں آل محمد کے صدقے میں انہیں روزگار عطا فرما، اور جن مومنین کے روزگار ہیں ان سب کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. حضرات کل
میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی تھی کہ دیکھیے محبت کے زاویے کو ناپا نہیں جا سکتا ہے. ہر چیز کا پیمانہ تو بن چکا ہے مگر محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اب کہیے آج کی سائنس اتنی ایڈوانس ہے, اتنے زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے اس کی بھی رفتار کو سائنس نے قید کر لیا کہ ہوا کی سپیڈ یہ ہے. وہ صاحب بارش ہو گئی کہ صاحب بارش ریکارڈ کر لی گئی, اتنی بارش ہوئی. گرمی کو ریکارڈ کر لیا سائنس نے, سردی کو ریکارڈ کر لیا سائنس نے. دیکھیں یہ سب سائنس کی باتیں ہیں. اور حد ہو گئی کہ اگر کوئی وی وی آئی پی سے ملنے کے لیے جائے تو ایک مشین لگا دیتے ہیں کہ اس کے اندر سے گزرنا ہے. کیا ہوا کہ صاحب انسان کے پاس اگر کوئی بھی آلات کسی قسم کا کوئی اسلحہ ہے تو یہ مشین بتا دے گی. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سائنس والوں سے کہ مجھے اتنا بتاؤ, کیا ایسی بھی تم نے کوئی مشین ابھی تک بنائی ہے کہ جس سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں ہم محبت لے کے جا رہے ہیں یا نفرت لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسی سائنس نے مشین ایجاد کی؟ کہ صاحب ایسی سائنس نے کوئی مشین نہیں ایجاد کی. تو ابھی سائنس کہاں ترقی کر رہی ہے؟ یہ مشین بھی تو پیغمبر نے آج کے 1400 سال پہلے ایجاد کر دی اور یوں جملوں میں کہہ دیا کہ دیکھو ذکر علی مجمع میں چھیڑ دینا, چہرے کھل جائیں تو سمجھو علی والا اتر. تو دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرا کہ دیکھیں محبت کے زاویے میں آئیے تو محبت وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں اکثر جملہ کہتا ہوں دیکھیے خطبات وہ ہیں کہ کوئی بھی خطیب یا ذاکر اسے بدل نہیں سکتا, نہ اس میں کوئی نقطہ لگا سکتا ہے. اور مولا علی کے اقوال یا کسی معصوم کا قول اس میں کوئی نقطہ نہیں لگایا جاتا ہے, اس لیے کہ معصوم کے قول میں کون نقطہ لگائے گا؟ بھائی ملاحظہ کر رہے ہیں. اسی لیے مولا متقیان کے بعد دیکھیے نہج البلاغہ میں قول ہے, ملاحظہ کریں, ایک شخص آیا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی ہی قوم کی دہائی دیتا رہتا ہے, اور آنے کے بعد کہا کہ مولا وہ دیکھیے تعریف کر رہا ہے غیر کی, وہ آپ کا دشمن ہے اور مولا رات بھر نمازیں پڑھتا ہے. دیکھیے دہائی بھی دی تو مولا کے سامنے, ارے اس کے سامنے نمازوں کی دہائی دی کہ جس کی ایک ضربت ثقلین پر بھاری ہو. بھئی یہی تو وجہ تھی. دیکھیے یہ بھی میں گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر بڑے ریکویسٹ کے ساتھ کہ میں نعرے کا کہیں سے خلاف تو نہیں ہوں, یہ نہیں ہے, لیکن ذرا موقع سے لگائیے تاکہ میں اپنی بات زیادہ سے زیادہ, کیونکہ وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں تو فضائل بھی اگر سننا ہے تو اسی محبت کے قول سے. بھئی دیکھیے جنگ خندق میں جناب پیغمبر اسلام نے یہی تو فرمایا تھا کہ آج جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے سنائے گا میں جنت پہلے اسے دوں گا. آج جنت عمل پہ نہیں ہے, خوشخبری پہ ہے. بھائی ملاحظہ کرے, سنانے پہ ہے. اب مولا علی جنگ کر رہے ہیں عمر کے ساتھ, سارا مجمع وہاں. تاریخی پس منظر میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں دو گھوڑے اس پہ سوار یا پیدل ہوں, جب وہ لڑیں گے تو دھول اڑے گی, ظاہر سی بات ہے. اب آپ ریت کو صحرا کو آپ یہاں نہ سمجھیں گے تو اور کہاں سمجھیں گے؟ کوئی مثال کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی جنگ کر رہے ہیں, چاروں طرف دھول ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. سب نے نبی کو چھوڑ دیا, میدان میں آ گئے کہ دیکھیں علی جنگ کب فتح کرتے ہیں اور کب ہم سناتے ہیں پیغمبر کو خوشخبری. سب آ گئے مگر وہی نہیں آیا جسے سلمان کہا جاتا تھا. وہی نہیں آیا, جملہ سنیے, جسے سلمان کہا جاتا تھا. یہ وقت کا لقمان ہے, اس کے ایک ایک جملے میں نصیحت بھری ہوئی ہے. سب آ گئے, سلمان وہی نبی کے خیمے میں ہے اور نبی نے اعلان کیا کہ نبی کی بات کہیں غلط نہیں ہو سکتی. 14 صدیوں کے بعد بھی پیغمبر کا کوئی قول غلط نہیں ہو سکتا اور نہ کسی نے کیا. اکثر یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں بات کیا ہے کہ ہم اگر 10 کلومیٹر سفر کر چکے ہیں, صرف 10 کلومیٹر, تو اسے معلوم ہی نہیں کہ 1000 کا سفر کیا ہوتا ہے.
جس نے کبھی بیل گاڑی دیکھی ہی نہ ہو، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہوائی جہاز کی رفتار کیا ہے. بھائی ملاحظہ کریں، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہوائی جہاز کی رفتار کیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ علی علی ہی کیوں کرتے ہیں، مگر میں نے کہا بھائی آپ کھڑے ہو جائیے. کہا صاحب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ کوالیفائڈ بتائیے کتنا پڑھے؟ وہ کہا صاحب میں انٹر کیے ہوں 12ویں کلاس. میں نے کہا یہ تو بڑا وحشیانہ جواب ہے، یہ احمقانہ جواب ہے، غلط جواب. کیا کیسے؟ تو میں نے کہا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ہائی اسکول بھی ہوں، 10ویں پاس بھی ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں 8ویں پاس بھی ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں 5ویں پاس بھی ہوں؟ کہا مولانا کیا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ ارے جو 12ویں کلاس پاس ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہائی اسکول بھی ہوگا، 8ویں بھی پاس ہوگا، 5ویں بھی پاس ہوگا. تو ہم نے کہا پھر 12ویں بتایا کیوں؟ کہا اس لیے ہر انسان اپنی آخری ڈگری کو بتاتا ہے. اب آپ سمجھے کہ جو علی علی کیا جاتا ہے تو جو علی والا ہوگا وہ اللہ والا بھی ہوگا، رسول اللہ والا بھی ہوگا. علی والا جو ہوگا وہ اللہ والا بھی ہوگا، رسول اللہ. جب یہ آخری ڈگری ہے تو سبھی یہی کہتے ہیں کہ علی علی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ تو پہلی منزل پر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، بھائی ملاحظہ کرے، سلمان اسی خیمے میں بیٹھے ہوئے آرام سے نبی کے چہرے کو دیکھتے جا رہے. سلمان کو تو چہرہ چاہیے، کبھی نبی کا چہرہ چاہیے، کبھی علی کا چہرہ چاہیے، چہرہ ہی دیکھنا ہے. اور مجمع ہے. دیکھیں جنگ کے قوانین آپ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں خیمہ یہاں پہ جنگ ہے. میلوں حصہ لیا جاتا تھا اور 2 بہادر جاتے تھے، اور چھوٹے موٹے بہادر بھی نہیں. یہ وہ بہادر آیا ہے جو 1000 کے برابر تنہا لڑتا ہے، 1000 کے برابر. اور اس کے مقابل میں علی گئے ہیں. حالانکہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اگر پورا عرب و عجم مل کر علی پر حملہ کرے تو علی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا. علی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی ابو طالب کا پسر ہے. یہ بات آگے ذہن عالیہ میں، پوری توجہ ہے نا ذہن عالیہ میں؟ اب کہیے حوالہ دے دوں، کوئی پوچھ دے گا. ایک جنگ میں خبر دی گئی لشکر کو. کیا ہوا؟ کہ علی کے ساتھ فوج بہت کم ہے، اور علی کے قدم معاذ اللہ جب چل رہے ہیں تو لغزش ہو رہی ہے. جس نے کہا دوسرے لوگ خوش ہو گئے کہ اچھی خبر ہے، مگر تاریخ نے لکھا انہیں دشمن میں ایک دشمن کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ دوستوں یہ جن لوگوں نے خبر سنائی ہے یہ ساری غلط ہے. کہا کیسے؟ کہا اس سے پہلے میں پوری زندگی علی کے ساتھ تھا. اگر پوری دنیا علی کے مخالف ہو جائے، یہ زمین و آسمان بھی علی کا مخالف ہو جائے، تب بھی علی کے قدموں میں لغزش نہیں ہو سکتی. پوری توجہ، جملے سنتے جائے، بس جملے ملاحظہ کرے. تو یہ تو ذہن میں آ گئی آپ کے بات. سلمان نبی کو دیکھ رہے ہیں، سلمان مسکراتے جا رہے ہیں. مجمع وہاں ہے، اس کا مطلب مجمع سے مطلب نہیں ہے، محبت سے مطلب ہے. مطلب مجمع سے نہیں، محبت سے. اور جب علی نے نعرہ تکبیر بلند کی تو اب مجمع نے سمجھ لیا کہ علی فتح یاب ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے. اب مجمع وہاں سے چلا دوڑتا ہوا، اور آنے کے بعد رسول سے کہا، ادھر خیمے میں بیٹھے سلمان نے کہا اللہ کے رسول علی نے جنگ فتح کر لی ہے، مبارک ہو آپ کو. کہا سلمان جنت تمہیں مبارک ہو. بس یہ بات ہوئی، مجمع تو آیا ہاپتا ہوا. اللہ کے رسول خیمے سے نکلیے، کیا ہوا؟ کہا علی نے جنگ فتح کر لی. ٹھیک ہے، جنگ فتح کر لی، جنگ فتح کر لی. پورا مجمع کہہ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے، کہا سرکار یہ جنت. کہا جنت تو سلمان لے گئے، سلمان لے گئے. اب سارا مجمع سلمان کی طرف مڑ گیا. تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ علی نے جنگ فتح کر لی؟ ہم تو دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے تو دیکھ رہے تھے، سلمان تو دل کے محبت سے دیکھ رہے تھے. سلمان سے پوچھا گیا، کہا تم نے کیسے پتہ لگا لیا؟ ہم تو وہاں تھے اتنی دور. تو نبی کے سامنے سلمان نے کہا کہ سرکار انہیں یہ تھا، یہ یقین و شک کے درمیان تھے کہ دیکھیں علی
जंग जीतते हैं या हारते हैं। देखें, अली जंग जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सलमान को यह यकीन कामिल है कि जब यह अल्लाह का शेर है तो किसी जंग में हार नहीं सकता। एक बाबा दे बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, एक जंग है, तारीखी उन्वान से यही मोहब्बत की बात। जंग चलती रही, फौज ने कहा अब शर्त करिए। क्या है शर्त? कहा या अली जब आप आते हैं मैदान में तो हमारी फौज का पता नहीं लगता है। जब जुल्फ़िकार हैदरी चमकती है तो फौजों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। कहा फिर? कहा ये आप शर्त रखिए कि आप लड़ने के लिए मैदान में नहीं आएंगे, साथियों को भेजिए, या अली आप ना आइए। कहा बेशक ठीक है, लेकिन तारीख ने लिखा कि अली ने अपने खेमे में ऐलान किया, कहां है अब्बास? अब्बास, जी बाबा। आ मेरे लाल, ले मेरा लिबास पहन ले, ले मेरा लिबास पहन ले। अक्सर लोगों को यह होता है कि साथ 14 बरस के अब्बास, 13 या 14 बरस, सन 26 हिजरी में विलादत है, उसको आप जोड़ लीजिए, 13 या 14 बरस, इसमें कोई फर्क नहीं। और 60 या 61 जनाब मौला अली की एज, तो मौला अली का लिबास अब्बास पर आ कैसे गया? अब अल्लामा मजलिसी की किताब उठाइए, आज तक तो यही पढ़ा गया कि शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर नबी की चादर ओढ़ कर अली सोए, लेकिन अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि नबी का लिबास भी पहना। भाई मुलाजा करें, नबी का लिबास भी पहना। तो अब जाहिर सी बात है, नबी की उम्र में और अली की उम्र में 30 साल का फर्क है, तो अगर वहां लिबास सेट हो सकता है, पूरा हो सकता है, तो यहां तो कोई कमी नहीं है। अली ने अपना लिबास पहनाया और कहा मेरे लाल ऐसे न जाओ, दुश्मन रुकेगा नहीं ना, चेहरे पे नकाब डाल लो। आज तक तो लोग यही कहते हैं अबुल फजल अब्बास को इसलिए कहा जाता है कि आपका एक बेटा था जिसका नाम फजल था, लिहाजा अबुल फजल। मगर बहुत बड़े आलिम दीन ने किताब आप उठा के देखिए, अलमदार करबला, वो कहा एक तो ये वजह खाली नहीं है, बल्कि दूसरी वजह यह है जो आपको अबुल फजल, फजल के मानी है फजीलतों का बाप, फजीलतों का मावा, फजीलतों का मलजा, यानी कोई ऐसी फजीलत नहीं जो गाजी के पास ना हो। भाई मुलाजा करें, तो ये फजीलतों का बाप है, फजीलतें यहीं से निकल रही हैं। कहा अबुल फजल, मेरा लाल अब्बास लिबास पहन लिया, चेहरे पे नकाब डाल ले ताकि दुश्मन की नजर ना लगे, चेहरे पे नकाब डाल ले। और अब जब भेजा तो लिबास तो वही है और नकाब डाले हुए हैं। गाजी ने तलवार चलाई, एक आया, कत्ल हुआ, दूसरा मैं जंग नहीं पढ़ा, बस इशारों में आगे बढ़ रहा हूं। बस जब कत्ल होते रहे तो एक ही सदा हुई कि ये अली आ गए। उनका अली तो कभी अपने बात से फिरते नहीं है, अली से तो मुआहिदा हुआ था कि आप जंग करने नहीं आइएगा। कहा फिर? तो उधर से हुक्म हुआ कि 1 लाख से ज्यादा फौज है, 1,48,000 फौज, पूरी फौज मिलकर हमला करे इस पे। अगर अली होंगे तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और अगर अली के अलावा कोई दूसरा होगा तो कदम पीछे जरूर हटाएगा। 1 लाख से ऊपर फौज का, सब लोग मिलकर हमला कर दो। अगर अली होंगे तो पता चल जाएगा, गैर होगा तो पता चल जाएगा। जैसे ही पूरे लश्कर ने एक साथ हमला किया, आने वाले ने कदम पीछे नहीं हटाया, आगे बढ़ाया। जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, लश्करों में सदाएं गूंजी कि नहीं ये अली है, ये अली है। बस एक अली का खौफ मैदान पे छा गया, मगर कहा कि अली तो अपनी बात से फिरते नहीं है। अब खेमे से अली बरामद हुए, आवाज दी, दुश्मनों अब तुम बताओ, एक अली है और अब में या 2? हम मुलाहिजा करेंगे 2 है। और अब चेहरे से नकाब हटाई, कहा तुमने, जुमला सुनिए दे रहा हूं, कहा तुमने पहचाना ही नहीं, ये अली नहीं है, मेरा बेटा अब्बास है।
مگر اتنا یاد رکھنا، جب تک یہ میرے پاس ہے، جب تک یہ میرے پاس ہے، عباس ہے، لیکن جب یہ میدان میں آئے گا تو یہ بھی علی ہو جائے گا۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ بس یہ یاد رکھنا، جب تک یہ میرے پاس ہے عباس ہے، لیکن جب یہ میدان میں آ جائے تو اسے عباس نہ سمجھنا، یہ بھی علی ہے۔ میں ملاحظہ کریں تو میں عرض کر رہا تھا مولا علی کے پاس یہیں پہ بات تھی، دیکھیں وہیں پہ آ گیا، یا علی وہ آپ کا دشمن ہے اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا دیکھیں یہ مولا کا چاہنے والا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہے۔ تو ایک بار امامت کی پیشانی پر بل پڑے اور کہا کہ تم نے اتنا بھی نہیں سمجھا، رات بھر شک کے عالم میں جاگنے سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جانا۔ یہ نہج البلاغہ میں میں تشریح نہیں کروں گا، تشریح پھر کبھی کروں گا، موقع نہیں ملے گا۔ دیکھیں یہ محبت ہے، اور اسی لیے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، دیکھیں محبت، جناب فاطمہ بنت اسد نے یہی تو کہا تھا محمد اس بیٹے میں زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا ایک تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، تو سن چکا۔ کہا پھر؟ کہا یہ رویا نہیں۔ دوسرے؟ کہا دوسرے اس نے آنکھ نہیں کھولی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آنکھ کھولتا ہے، تو اس نے آنکھ نہیں کھولی۔ کہا محمد نے چچی میں سمجھ گیا کہ اس نے آنکھ کیوں نہیں کھولی اور یہ کھولے گا بھی نہیں، اس لیے جب یہ آنکھ کھول کے دیکھے گا تو رسالت کا چہرہ ہوگا۔ بھئی ملاحظہ کرے، رسالت کا چہرہ ہوگا، لہذا ابھی کھولتا ہے۔ یہ کہہ کر ہاتھوں کو بڑھایا۔ اب تاریخ میں لکھا علی کو معلوم نہیں ہے کہ کون آیا، مگر مشام امامت میں نبوت کی خوشبو سما گئی۔ اب خوشبو آپ نہ سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ ارے بھائی نبی کے سامنے ہے، حسن آئے اور کہا کہ اماں نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، حسین آئے اماں نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی، علی آئے بنت رسول مجھے اپنے بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور آگے بڑھیے گا، قرآن پڑھ لیجئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب پیغمبر اپنے بیٹے کی محبت میں نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی، قرآن آنکھوں کی روشنی۔ پھر ان کے بھائی گئے مصر میں اور انہوں نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، تم نے مجھے قتل کیا تھا، اب بتاؤ۔ اور سب باتیں چھوڑ، جناب یوسف نے اپنا کرتا دیا اور کہا لے جاؤ اسے میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا۔ تو لے کے کون چلا؟ وہی چلا جس نے باپ سے یہ کہا تھا کہ بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے یہ کرتا، اب آپ تفسیریں پڑھیے، کاندھے پہ ڈالا اور چلا مصر سے فلسطین کی طرف، کنعان کی طرف۔ 7 منزلیں یعنی 7 دن کا راستہ تھا، لیکن جیسے وہ وہاں سے چلا، ادھر جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کے بیٹے سے، قرآن میں الفاظ ہیں یہ، کہا میرے لال، میرے پوتوں، میرے بیٹوں، اگر مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ میں سوال کرتا ہوں کہ خوشبو انہیں کیوں محسوس نہیں ہو؟ بھائی جن کے کاندھے پر کرتا ہے تو یہ خوشبو سے اچھلتے ہوئے چلتے آ رہے، خوشبو آ رہی، کہیں نہیں قرآن نے کہا۔ کہا پھر؟ کہا یہی تو قرآن بتانا چاہتا ہے کہ عصمت کی خوشبو معصوم ہی کو محسوس ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ معصوم کی خوشبو معصوم ہی محسوس کرے گا۔ اب آپ سمجھے، یہاں نبوت کی خوشبو امامت نے محسوس کر لی۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب عباس کی ولادت ہوئی، کہا پھر؟ کہا میرے حسین کو بلاؤ۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی حسین آئے، آنکھیں بعد میں کھولی، ہاتھ پہلے بڑھائے، یعنی خوشبو اب آپ ملاحظہ کریں گے، جیسے ہی نبی کی خوشبو محسوس کی تو فوراً آنکھ کھول دی اور پھر کہا کہ یا علی، دیکھیں اب چہرہ دیکھا۔ اب پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں تو ہے۔ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، اگر کوئی بزرگ اس کو اپنی گود میں لیتا ہے تو یہ کہتا ہے بچہ دیکھ رہا ہے، جیتے رہو، بڑے ہو جاؤ، اور کچھ
سلامی کے طور پہ 2 روپے 10 روپے 100 روپے دیتا ضرور ہے. یہ ہمارے یہاں کے جب بچے کی ولادت تو علی نے ولادت کے بعد نبی ہی کا چہرہ تو دیکھا, تو اب نبی نے بھی آواز دی, علی تجھے میں وہ انعام دے رہا ہوں جو دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار دے نہیں سکتا. یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم, یا علی تو نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی تو لو علی تمہیں میں نے اپنا پورا علم دے دیا. علی تمہیں خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم, تو نے ایک نظر میرے چہرے پہ ڈالی تو میں نے بھی اپنا کل علم تمہیں دے دیا. میں کہوں گا علی بھی مسکرا رہے, علی کیا ہے, کیا مسکرانے کی بات تو اور نہیں تو اور کیا ہے, اس لیے کہ بچپنا دیکھو, ایک نظر نبی کے چہرے پر ڈالی تو علم پیغمبر کو لے لیا, جوانی میں ایک شخص ہو گیا تو مرضی معبود کو خرید لیا. اب اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. لہذا تاریخ نے لکھا کہ جب غازی کی ولادت ہوئی حسین کو بلایا گیا اور آنکھ کھولی. عزیزوں یہ بات تو اپنی جگہ ہے, مگر کتابوں نے یہ لکھا کہ جناب عقیل سے کہا, کیا امام نہیں جانتے تھے کہاں ہے, کس سے کرنا ہے شادی, عقیل سے کہا. تو تاریخ نے لکھا عقیل انصاب العرب تھے اور انہوں نے شعر سنائے. اشعار میں یہ رشتہ بتایا ہے, شعر پڑھے, اشعار جو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں, اور یہ پڑھ کر بتایا کہ وہ بی بی ہے فلاں خاندان میں. گویا عقیل نے شعر کو ملنے کے لیے شعر سنائے. اور اب تاریخ نے لکھا کہ جب شادی ہو گئی, علامہ رضی جعفر صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم دین, انہوں نے کتاب لکھی جناب عباس پر, ایک فقرہ لکھا. کہا لکھا فقرہ کیا ہے, کہ وہ لکھا فقرہ یہ کہ جب جناب فاطمہ کلابیہ در علی پہ آئی ہیں تو پہلے چوکھٹ پر پیشانی رکھی. اب وہ آگے لکھتے ہیں یہ کیا, علی کی زوجہ بن کے آئی ہے, پیشانی کیوں رکھ رہے, کہ اب صبح قیامت تک علی کے دہلیز کو چومنا عبادت ہو جائے, علی کے دہلیز کو چومنا عبادت ہو جائے. جناب ام البنین آئی اور یہ تاریخ ہے کہ کہا کہ شہزادوں ماں بن کے نہیں آئی, تمہاری کنیز بن کے آئی. اب آپ سوچئے کہ جب ماں ایسی ہوگی تو پھر بیٹا کیسا ہوگا. چنانچہ تاریخ نے لکھے ہیں, واقعات مجھے عرض نہیں کرنا, بھائی ایک جملہ فضیلت کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور آ رہا ہوں خطبات عرض کرنے, 2 خطبات کے جملے. تاریخ نے لکھا اور وہی کتاب جو ابھی حوالہ دے چکا ہوں, پہچانو عباس ہے کیا, کہ جب حسن و حسین کی ولادت ہوئی تھی تو گہوارہ نبی نے بنوایا تھا. پھر کہ فاطمہ زہرا جب بی بی سو جاتی تھی تو پھر بچہ اگر کوئی رونے لگتا تھا عرش سے جبریل آتے تھے اور یہ گہوارہ دیکھئے, یہ آپ یہ گہوارہ یہ جھولا جھولا رہا. تو اب وہ آگے لکھتے ہیں پہچانو تو مقام عباس کیا ہے, کہا وہ لکھتے ہیں اپنی تاریخ میں کتاب میں کہ جب جناب عباس کبھی جھولے میں رونے لگتے تھے تو کبھی حسن جھولا جھولا رہے, کبھی حسین جھولا جھولا رہے ہیں. ارے حسن و حسین کا جو جھولا جھلائے وہ ملک ہے, عباس کا جو جھولا جھلائے وہ دونوں امام ہے. جس کے امامت جھولا جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. اور تاریخی پس منظر میں ہے, میں اپنی الگ بات نہیں کر رہا ہوں. تاریخ نے لکھا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, مگر اس پہ 2 ہی ہستیوں نے خطبہ دیا. یہ کل بھی ایک بندہ مومن نے مجھ سے کہا تھا اور آج بھی ابھی کہا, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. کیا خطبہ, ایک تاریخ نے لکھا جناب عباس کا تاریخی خطبہ ہے, لیکن تاریخ آپ کھنگال ڈالیے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. 2 لوگ خانہ کعبہ کی چھت پر آئے. کب, علامہ حسین بخش جاڑا, حوالہ دے رہا ہوں, ان کی جلد اٹھا کر دیکھیے, تفسیر انوار النجف جلد 13. اس میں انہوں نے لکھا کہ جب فتح مکہ ہوا اور سارا عرب مسلمان ہو گیا اور سب خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہے, تو پیغمبر نے بلال سے کہا بلال اب یہ جو نئے مسلمان ہو گئے انہیں بھی تو پتا چل جائے کہ اللہ کتنا اکبر ہے. کہ اللہ کے رسول پھر کہ آج خانہ کعبہ کی چھت سے اذان ہوگی, آج خانہ کعبہ کی چھت سے. بلال گئے خانہ کعبہ کی چھت پر, مگر کھڑے ہوئے خاموش. کا اذان کیوں نہیں دیتے, اب کیوں, یہ مستحبات ہیں. معصوم نے فرمایا دعا کہیں بھی مانگ سکتے ہو لیکن قبلے کی طرف دعا مانگو, یہ مستحب ہے, مستحب ہے. اچھا اذان کسی رخ بھی دی جا سکتی مگر قبلے کی طرف ہو کر اذان دی جائے. تو جناب بلال اس لیے خاموش ہو گئے کہ سرکار اب میں قبلے کے اوپر ہوں تو قبلہ کہاں,
ہائے ہائے، اب میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں؟ اللہ کے رسول کعبے کے اوپر، قبلے کے اوپر میں کھڑا ہوں، اب میرا ڈائریکشن سمت قبلہ کہاں رہا؟ اب اللہ کے رسول اذان کیسے دوں؟ اس لیے معصوم ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، کتاب کا نام سنیے ہدی للعالمین، یہ معصوم کا قول موجود ہے۔ معصوم نے پوچھا ایک شخص سے، بتاؤ دنیا کی سب سے پاک جگہ مگر نماز نہیں ہو سکتی، کہا مولا وہ کون سی جگہ؟ مولا نے فرمایا وہ خانہ کعبہ کی چھت ہے۔ کیوں؟ کہا جو چھت پہ جب نماز پڑھے گا تو تیرا قبلہ کہاں رہے گا؟ بھائی ملاحظہ کرے، قبلہ کہاں رہے گا؟ تو اب یہی بلال کہہ رہے کہ سرکار ارے قبلے کے اوپر ہوں، کعبے کے اوپر، اذان کیسے دوں؟ سمت کہاں ہے، رخ کہاں رہا؟ کعبے سے بلند ہو گیا، رخ ختم ہو گیا۔ تو نبی نے فرمایا جہاں ہزاروں مسلمان کعبے کے چاروں طرف منڈرا رہے تھے، رخ نہیں مل رہا ہے، ہاں ہاں، تو کہا اس بھرے مجمع میں دیکھو کہ علی کدھر کھڑے ہیں، جدھر علی کھڑے ہو اپنا چہرہ کر کے اذان دے دو، اس لیے یہ بھی کعبہ ہے، یہ علی بھی کعبہ۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اذان دے دو، علی کدھر کھڑے ہیں دیکھو، جدھر علی کھڑے ہیں اپنا رخ کر لو اور اذان دے دو، اس لیے یہ بھی کعبہ ہے اور یہ بھی کعبہ ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ صاحب یہ مولانا اپنی طرف سے، اب آئیے میں حدیث دے رہا ہوں، جناب شہید دستغیب شیرازی نے اپنے کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے کہ ساتویں امام نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہا، معصوم نے فرمایا اللہ کا گھر تو کتنا محترم ہے مگر مومن کا درجہ تجھ سے بھی بڑا ہے۔ دیکھیں حوالہ دے دیا، مومن کا درجہ تجھ سے بھی بڑا ہے۔ تو جب مومن کا درجہ کعبے سے بڑا ہے تو جسے اللہ نے امیر المومنین بنایا ہو۔ اب آپ دیکھیں تاریخ نے لکھا دوسرا خطبہ، تاریخ نے لکھا 8 ذی الحجہ کو، اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اب موقع نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، مگر اتنا آپ سمجھیے 8 ذی الحجہ اسلام میں وہ ہے کہ اگر کوئی حج کرنے جائے اور 8 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کے حدود جو حرم کا حدود ہے اس میں نہ پہنچے تو وہ حج نہیں کر سکتا، یعنی سب کو وہاں آنا ہے۔ اور اسی تاریخ میں امام حسین باہر نکل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تاریخ نے لکھا کہ امام حسین نے فرمایا کہ میرے بھائی عباس اب تمہیں خطبہ دینا ہے، تمہیں بتانا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ علی کا شیر حسین کا برادر خانہ کعبہ کی چھت پر آیا اور تا حد نظر مجمع یہ پہلا خطبہ ہے، یا یوں سمجھیے کہ یہی خطیب کعبہ ہے۔ بھائی ملاحظہ کرے، یہی خطیب کعبہ ہے، اور کتاب کا نام بھی خطیب کعبہ، یہ نہ کہیے گا کہاں سے خطبہ لائے، کتاب کا نام ہے خطیب کعبہ۔ اس میں جناب غازی ابوالفضل کا یہ خطبہ موجود ہے، میں 2 جملوں میں بیان کر رہا ہوں، بہت بڑا خطبہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے حاجیوں اور اے فاسقوں، اے فاجروں، کیا تم نے یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے؟ اے حاجیوں، اے فاسقوں اور فاجروں، کیا تم نے یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے؟
تو تمہارا یہ ارادہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کل مکے میں کافروں نے کہا تھا کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے. تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم قتل کر دیں گے حسین کو، تو تمہارا ارادہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کل مکے میں کافروں نے کہا تھا کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے. تو محمد کا قتل کیوں نہیں ہو گیا؟ آگے فرماتے محمد کا قتل کیوں نہیں ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بھائی علی آ گئے تھے. محمد کا قتل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے بھائی علی آ گئے تھے. اس کے بعد اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حاجیوں یاد رکھنا، جب تک یہ عباس زندہ ہے، جب تک یہ عباس زندہ ہے، کوئی بھی حسین کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. ایک بال بھی بیکار نہیں کر. جملہ سنیے. اور اس کے بعد کہا کہ حاجیوں تم تو حج کرنے آئے ہو، تمہیں کیا معلوم ہے کہ مقام حسین کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ فضیلت حسین کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ فضیلت امام کیا ہے؟ اب اگلے جملہ خطبے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی مصلحت اس میرے بھائی کے آقا کے شامل حال نہ ہوتی، اللہ کی مصلحت اگر اس کے شامل حال نہ ہوتی، تو حاجیوں تم خود دیکھتے کہ یہ کعبہ خود چل کر حسین کی طرف آتا. یہ کعبہ خود چل کر حسین کی طرف آتا. یہ پہلا خطیب ہے کہ جس نے اپنے آقا کو بتایا ہے کہ حسین کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہو سکتا. اور عزیزو، کربلا عباس کے جگر کا نام. میں آ گیا. کربلا عباس کے جگر کا نام ہے. اور چند جملوں میں ملاحظہ کریں، یہیں عرب کے کتاب شائع ہوئی تھی کبھی، علمدار کربلا، اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام سن لیجیے. بڑی باتیں تھیں. میں نے تو یہی سوچا تھا کہ غازی ہی کے فضائل اور مصائب، لیکن کہیں تھوڑے بہت ادھر ادھر رہ گئے. لیکن غازی کے میں نے 2-3 جملے عرض کیے. وہاں ملاحظہ کریں کہ کتاب کا نام ہے علمدار کربلا. ایک شاعر نے، عرب شاعر نے عربی میں شعر کہے. شعر جب کہے تو کاٹ دیا. کتاب حوالہ ہے. کیا کہا تھا کہ شب عاشور اتنا دشمنوں کا خوف تھا، چاروں طرف تا حد نظر بس فوج ہی فوج نظر آ رہی تھی دشمن کی، کہ اتنا خوف تھا. اب دیکھیں یہ اشعار میں اس نے کہا، کتاب کا حوالہ دے، اتنا خوف تھا ظالموں کا کہ سارے لوگ عباس کی پناہ میں چلے گئے. اور آخر میں دوسرے مصرعے میں کہتا ہے کہ خود حسین بھی عباس کی پناہ میں چلے گئے کہ مجھے عباس پناہ دے سکتا ہے. پھر اس نے شعر کو کاٹ دیا اور کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین معصوم ہے، کیسے حسین کبھی عباس کے پناہ میں نہیں جا سکتا. یہ شعر میں نے غلط کہہ دیا. جب رات کو سویا، اسی لیے کتاب کا حوالہ دیا، سویا تو خواب میں دیکھا کہ سرکار سید الشہداء آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شاعر تم نے کیا شعر کہا تھا، سنا دے مجھے. کہا مولا غلطی ہو گئی، اب نہیں کہوں گا. کہا نہیں تجھے شعر سنانا ہوگا، میرا حکم ہے تو سنا دے. کہا آقا میں نے یہ کہا تھا کہ کربلا میں ظالموں کا اتنا خوف، چاروں طرف تا حد نظر دشمن ہی دشمن تھا، تو سارے لوگ عباس کی پناہ میں آ گئے اور حسین بھی عباس کی پناہ میں چلے گئے. مولا مگر میں نے یہ مصرع کاٹ دیا تھا. حسین نے کہا نہیں کاٹو نہیں، یہی لکھو. سچ یہی تھا، جب چاروں طرف دشمن تھے تو ہم سب عباس کی پناہ میں آ گئے. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جیسے پیغمبر کا ہر کام کرنے والے مولا علی تھے، ویسے حسین کے مددگار عباس تھے. عزیزو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہے طریقہ، لیکن ہمارے ہاں ہندوستان میں جب 8 محرم کی شب آتی ہے، شب سے لے کے اور دن تک غازی عباس کی حاضری ضرور ہوتی ہے. دیکھیے اور تاریخوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن 8 محرم کی شب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، غازی عباس کی ضرور حاضری ہوتی. اور جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے، میں خود وہاں پہ گیا ہوں. انڈیا میں
ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے بہار، اس کی کیپٹل کا نام ہے پٹنہ. میں نے وہاں اشرا پڑھا اور کل شہر سے 5 کلومیٹر دور پر ایک جگہ ہے جس کا نام رکھا ہے چمرڈوریا. وہاں پر غیر مسلم لوگ رہتے ہیں. عزیزوں میں خود وہاں زیارت کرنے گیا، ورنہ میں نہ پڑھتا، میں خود وہاں پر ہو کے آیا ہوں. اب یہ جگہ شہر سے مل گئی. کیا ہوا؟ یہ بہت پہلے، آج کے 70-80 سال پہلے وہاں ایک عورت تھی، مسلمان نہیں تھی، مگر غازی عباس کی نظر دلاتی تھی اور ہر 8 محرم کو دلاتی تھی. اور ایک دور پہ ایک گاؤں تھا، وہاں سے حافظ جی آتے تھے اور وہ نظر دلاتے تھے اور وہ کہتی تھی کہ اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دو. جب 8 محرم آئی اس نے نظر تو دلائی، لیکن صبح سے اتنی بارش ہوئی کہ اس گاؤں سے اس گاؤں کا رابطہ کٹ گیا، کوئی نہ آ پایا. شام ہونے لگی، شب نو آنے لگی. بس ایک بار یہ ضعیفہ، یہ کافرہ ہے، دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کربلا کے امام بابا، ایک کربلا کے امام بابا، کربلا کے حسین، میں تمہارے علمدار کی اب نئے نظر دلاؤں گی، اب حاضری نہ دلاؤں گی، اس لیے کوئی نظر دینے والا نہیں مل رہا ہے. اے امام بابا، یا تو تم کربلا سے آؤ یا اسی اپنے علمدار کو بھیجو جس کو کربلا میں عباس کہتے ہیں، امام بابا، ورنہ یہ نظر رکھی رہے گی، اب دوبارہ میں نظر نہ دلاؤں گا. بھائی یہ کہہ کر گھر میں آئی، بڑی صفائی سے نظر دلاتی تھی. میں خود دیکھ کے آیا ہوں. بازیزوں، ابھی چند منٹ نہ گزرے تھے کہ دیکھا گھوڑے پہ سوار، اور وہ بھی بلند گھوڑے پہ سوار، اور آواز دی ضعیفہ ہم آگے نظر دینے کے لیے. ضعیفہ سمجھی کہ یہ کہیں سے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ گیا ہے. کہا نظر دے دے. کہا کس کی نظر دینا ہے؟ کہا وہی امام بابا کے علمدار کی نظر دینا ہے کہ جو کربلا میں حسین کا علمدار تھا، وہی نا جو عورتوں کا محافظ تھا، وہی نا جو بڑا بہادر تھا. ہاں ہاں، اسی کی نظر دینا ہے. اس نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ جان نظر ہو گئی. بس ضعیفہ نے جو گھوڑے پر سوار تھا اس کے رکاب کے ساتھ ساتھ ابا کو پکڑ لیا اور کہا کہ سوار، تو نظر نہیں جانتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے نظر کا طریقہ کیا ہے. کہ ہمارے ہندوستان میں ابھی تک جب بھی کہیں نظر ہوتی ہے، میں نے دیکھا پہلے وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، پہلے وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، پھر کچھ پڑھتا ہے. تو نے پڑھا تو ہے مگر ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، ردا کو الٹ دیا. ضعیفہ کربلا سے آیا بھیا حسین. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا. یہی تو معصوم نے فرمایا ہے کہ جب کبھی تمہاری دعا قبول نہ ہو اور غازی کے مصائب ہو رہے ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، تو اس وقت دعا مانگ لینا غازی عباس. عزیزوں، میں نے اسی کتاب میں پڑھا جس کا نام علمدار کربلا ہے. عزیزوں سنو گے عباس کی یاد کہاں کہاں آئی. جب خیموں میں آگ لگی ہے اور بیویاں سیدانیاں باہر نکلی ہیں تو بس 2 جملے کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ منہ پر تماچے مارتی تھی اور کہہ رہی تھی یا علی و یا محمد و عباسا. ارے عباس، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہی وجہ ہے کہ جب عباس آئے رخصت کے لیے، آقا کو تو حسین کہہ رہے ہیں بھیا، ارے بھیا میں تمہیں کیسے بھیج دوں، اس لیے کہ تم لشکر کے علمدار ہو. آواز دی آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار بنوں. بازی تو بہت روئیں گے. 2 جملے اور عرض کر رہا ہوں، زیادہ نہیں، 2 جملے. تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں سکینہ
سکینہ آ گئی. اے بابا پیاس مارے ڈال رہی کا عباس, پہلے سکینہ کے پانی کا انتظام کرو. لیجئے غازی کو اجازت ملی, فرات پر جانے کے لیے پرچم غازی کا لہرانے لگا. عباس فرات پر آئے. تاریخ لکھتی ہے کہ عباس کے پاس تلوار نہیں تھی, نیزہ تھا, مگر آپ کتابیں پڑھیں گے اندازہ ہوگا فوجوں پر فوجیں لگی تھی, مگر عباس نے ساری فوجوں کو بھگا دیا. فرات میں گھوڑا آ گیا, مشق کو تر کیا, اور اب جب باہر نکلے بازی تو چاروں طرف پھر فوجیں لگ گئی, مگر عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک کمی گاہ سے ظالم نے تلوار چلائی, عباس کا بازو کٹا, علم جھکا, حسین نے کلیجہ پکڑا, الہی میرے عباس کی خیر ہو. عباس آگے بڑھے, پھر ایک وار ہوا, یہ بھی بازو جدا ہوا, علم جھکا. اب عباس کیا کرے, مشق کو دانتوں سے دبایا اور علم کو سینے سے لگایا. عباس جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے. عزیزو اعلان ہوا اگر یہ پانی وہاں خیمے میں پہنچ گیا تو ان سے جنگ آسان نہ ہوگی. عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ ہرملہ کا تیر چلا, مشق سکینہ پر لگا, پانی بہنے لگا. عباس نے آواز دی, بابا. جزاکم ربکم. اسی کتاب میں ایک فقرہ ہے ایک عالم دین کے لیے. ان عالم دین نے ایک مصائب پڑھا تھا, علمدار کربلا. مصائب کربلا میں مصائب پڑھے تھے, یہاں نہیں پڑھے تھے. وہ ہر 10 منٹ, ہر روز 10 منٹ مصائب پڑھتے تھے. ایک دن انہوں نے مصائب میں یہ پڑھ دیا کہ غازی عباس کے سر پہ گرز لگا. تو کسی نے ٹوک دیا کہ یہ کیسی روایتیں ہیں کہ جن پہ بھروسہ نہیں, یہ کیسے پڑھ دی جاتی ہیں. جب وہ عالم دین جنہوں نے ٹوکا تھا وہ اپنے گھر پہ گئے تو دیکھا کہ علمدار کربلا آ گئے ہیں, اور کہا کہ یہ بتاؤ عالم دین, تمہیں کیا معلوم ہے جو ہم پہ مصائب گزر گئے, جو ہم پہ مصیبتیں پڑی, تمہیں کیا معلوم ہے؟ کہا مولا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا تم نے ابھی گرز کے لیے کہا کہ یہ روایت مستند نہیں ہے, تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ کہا مولا میں نہیں جانتا. کہا سنو, جب مشکیزے پہ میں تھا, مشکیزے کو منہ میں لیے ہوئے تھا, میرے ایک تیر لگا تھا, جو میری آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا, تو میں نے کیسے تیر نکالا, بازو تو جدا ہو چکے تھے, تیر کو دونوں گھٹنوں سے دبایا, بس جیسے ہی سر کو جھکایا ظالم نے گرز لگایا, عباس زمین پا گئے, حسین رونے لگے, آقا میری مدد کو آئیے. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزیزو حسین چلے, لیکن جب آئے دیکھا عباس میں رمق باقی ہے. شاید میں نے یہ جملہ عرض کیا ہو, تاریخ نے لکھا عباس کا لاشاب ایسا نہیں تھا. عزیزو تاریخ میں کتابوں میں ہے کہ حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا, اور جب زانو پر رکھا سر کو سہلایا, ختم کر رہا ہوں مصائب, بہت روئیں گے, اللہ کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے میرے مولا ان عزاداروں پر رحم کرنا, آج صحرا میں اتنی دور سے مشکلیں اٹھا کر غازی کے مصائب سننے آ گئے. اے مولا عباس, آپ کو حسین کا واسطہ ان کی مرادوں کو بھر دینا. بازی تو حسین سر کو سہلانے لگے اور کہا بھیا عباس تم نے حق ادا کر دیا. عزیزو آنکھ سے تیر نکالا, اور جب تیر نکالا خون کو صاف کیا. عباس نے آقا کی زیارت کی, ابھی سنا تھا آپ نے جب پیدا ہوئے تھے تو آقا کی زیارت. کہا عباس اب ایک آرزو میری بھی ہے. بھیا آقا وہ کیا ہے؟ تم نے کبھی بھائی نہیں کہا. عباس تو نے کبھی بھائی نہیں کہا, ایک بار مجھے بھائی کہہ دے. میں نے کتاب میں فقرہ پڑھا ہے کہ یہ مصائب, یہ جملہ عباس کے اور جگر پار ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ام البنین نے رخصت کیا تھا مدینے سے تو یہ کہا تھا عباس ایک چیز کا خیال رکھنا, ماں کہہ رہی ہے کہ تو کنیز کا بیٹا ہے. عباس تو کنیز کا بیٹا ہے, وہ شہزادی کا بیٹا ہے. عباس
حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا، حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا، تیرا آقا ہے تو اس کا غلام ہے۔ کتاب میں نے فقرہ پڑھا، عباس کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی، آواز دی یا علی ادرکنی، ارے بابا میری مدد کو آئیے، یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا۔ بازید و قریب آئے، عباس نے دیکھا کوئی نقاب پوش بی بی آئی ہے، آواز دی عباس تو نے مجھے پہچانا؟ تو نے نہیں پہچانا؟ ارے پہچان لے عباس، آنکھ کھول کے دیکھ لے، میں تیری ماں فاطمہ آ گئی۔ عباس میں تیری ماں فاطمہ زہرا آ گئی۔ اے عباس میں تجھے اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں، عباس تو میرا بیٹا ہے۔ اب حسین کو بھائی کہہ دے، اب ام المؤمنین کچھ نہیں کہے گی، تو میرا بیٹا۔ عباس نے آواز دی بھیا بھیا، عباس نے عباس کا علم لیا۔ حسین نے کہا کہ یہ علم آیا، علمدار نہیں۔ حسین علم لے کر آ گئے، ماتم حسین، وا عباسا وا عباسا۔